ان کی شفقت میں گئے تھے، ان پر رحم کھا کر گئے تھے کہ اگر بے حال ہو جاتے، آپ پر غشی طاری ہو جائے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے، اور یہ برا بھلا کہا ہے، جسم بھی زخمی، دل بھی زخمی، دل و دماغ بھی زخمی۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہم اہدی قومی، ان کے ساتھ پورا طائف، کون سی طاقت ہوتی ہے 1000 کے مقابلے میں، کامیاب ہوئے۔ احد میں جو کیفیت ہوئی اس کے باوجود بھی اتنا روب 2-3 ہزار مسلمانوں کے لیے، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ میں ایک عام انسان کے بارے میں عدالت میں جا سکتا ہے؟ یقین ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں، آپ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو ہیں۔ کھینچ لیتے ہیں، سینے پر سوار ہے حضرت علی، تلوار کھینچ کر کہتے ہیں بول، اتنے میں وہ منہ پر تھوک دیتا ہے۔ اور ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی دو ہے، اور دوسری طرف ہماری اخلاقی پستی، جھوٹ عام ہے، بدعہدی عام ہے، بے ایمانی عام ہے، بد اخلاقی عام ہے، اور یہی دونوں سبب ہیں ہماری ذلت و رسوائی کے، ہماری پستی کے۔ اور دوسری طرف اپنی سیرت کو بناؤ، اپنے اخلاق کو بناؤ، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو بناؤ، نمونہ پیش کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ نے پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، سیرت کے جو واقعات اور حالات اب تک آپ نے سنے ہیں، اگر ان پر غور کریں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کامیابی کا جو سب سے بڑا سبب ہے، وہ مختصراً اگر میں بیان کروں تو 2 لفظوں میں ہے۔ ایک یہ کہ ان کا تعلق اللہ سے بڑا گہرا اور مضبوط تھا، انہوں نے اللہ کے حقوق 100% ادا کیے، اور دوسری طرف جو ان کے اخلاق تھے وہ انتہائی اعلیٰ تھے۔ ان کی برتری کا جو راز تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس مال و دولت بہت تھی، ان کے پاس ہتھیار بہت تھے، ان کے پاس جنگجو بہت تھے، فوجیں بہت بڑی بڑی تھیں، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، نہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی حالت دوسروں سے بہت برتر تھی۔ ان کی کامیابی کا راز جہاں ایک طرف اللہ سے تعلق اور اللہ سے ان کا مضبوط رشتہ تھا، وہیں ان کی اخلاقی حالت تھی، ان کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ انہوں نے اس سرزمین پر اخلاق کے وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ تاریخ میں وہ نمونے آپ کو نہیں مل سکتے۔ آپ سیرت کا کوئی بھی صفحہ اٹھائیے، سیرت کے ادوار میں سے کسی دور کو اٹھائیے،
سیرت کے کسی سال میں سے کوئی سال اٹھا لیجئے، کوئی بڑی مہم اٹھا لیجئے، کوئی بڑی کامیابی اٹھا لیجئے، کوئی وقتی ناکامی اٹھا لیجئے، کسی طرح کے حالات، چاہے وہ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو یا امن کی حالت میں ہو، کسی حال میں بھی اٹھائیے، آپ کو ایسے ایسے اعلیٰ اخلاق کے نمونے ملیں گے کہ تاریخ اس طرح کے نمونے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال میں بھی اپنی اس بنیاد کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت نے اپنی اس بنیاد کو نہیں چھوڑا کہ ایک طرف اللہ سے مضبوط رشتہ، ایک طرف اللہ سے براہ راست تعلق، اللہ کے حقوق کی 100% ادائیگی، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت، محبت، رحمت، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ اخلاقی برتاؤ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے آپ، صحابہ کے کردار دیکھیے آپ، اہل بیت کا جو کردار ہے وہ دیکھیے آپ، اس اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ کردار ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جو مخالفین تھے وہ تو زیرو تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حالت ہو اپنے اس اخلاقی برتری سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، صحابہ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اہل بیت نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بن گئی تھی نبوت سے پہلے ہی کہ آپ سراپا سچے ہیں، آپ نے اس سچائی کو کبھی نہیں چھوڑا، کسی حال میں نہیں چھوڑا، دشمنوں کے مقابلے میں بھی نہیں چھوڑا کہ آپ کہیں اپنی اس سچائی سے کوئی سمجھوتا کر لیں، کبھی نہیں۔ یہی حال آپ کی امانت داری کا ہے، آپ کی شفقت کا ہے، آپ کے اخلاق کا ہے، آپ نے اس سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ بے شمار واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، آپ پڑھتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، جب طائف گئے تھے اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں گئے تھے، آپ طائف والوں کی محبت میں گئے تھے، ان کی شفقت میں گئے تھے، ان پر رحم کھا کر گئے تھے کہ اگر یہ اسی حال میں رہے تو اس دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ چلتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، انہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، انہیں دنیا کی تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے، ذلت سے نکالتے ہیں، انہیں اس دنیا کی وسعتوں میں لے آتے ہیں، انہیں باطل خداؤں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے آتے ہیں، انہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، انہیں اعلیٰ اخلاق کی طرف بلاتے ہیں، انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طلب میں آپ گئے تھے، اس محبت میں آپ گئے تھے ان کے پاس، انہوں نے کیا حشر کیے؟ انہوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو برا بھلا کہتے، آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے نالین مبارکین، یعنی آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے،
آپ جب چوٹ سے بے حال ہو جاتے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی، آپ گر پڑتے، یہ پکڑ کر اٹھا دیتے، پھر پتھروں سے مارتے، پھر برا بھلا کہتے۔ حضرت زید آپ کے ساتھ رہتے اور وہ خود چوٹ برداشت کرتے، آپ کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے کہ میں وہ چوٹ لے لوں، لیکن ان بدماشوں نے، اوباشوں نے آپ کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا۔ اس طرح ستایا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو جاتے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ ایسی حالت میں آپ جب ان سے ہٹ کر جا کر ایک باغ میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آتے، دو فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ دو فرشتے ہیں جو ان پہاڑوں پر مامور ہیں۔ طائف کی بستی ایسی کہ دو طرف پہاڑ تھے، بیچ میں طائف کی بستی تھی۔ حضرت جبریل نے فرمایا یہ اجازت چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ طائف کی پوری بستی یہیں ہلاک ہو جائے، پس جائے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، قربان جائیے سراپا رحمت ذات پر، قربان جائیے آپ کی شفقت پر۔ امت پر کتنے شفیق تھے کہ لہو لہان ہے، غشی کسی حالت طاری ہے، پتھروں سے مار مار کر انہوں نے زخمی کر دیا ہے، برا بھلا کہا ہے، جسم بھی زخمی، دل بھی زخمی، دل و دماغ بھی زخمی۔ ایسی حالت میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اللہ کو، جو اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی رسول اللہ کو صرف ان کی فکر نہیں ہے، آنے والی نسلوں کی فکر ہے۔ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو یہی معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ لیکن اگر آج یہ بچ گئے، اگر یہ ایمان لائے تو لائے، اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلیں، ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید دیکھیے، آپ یہ شفقت دیکھیے، یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دیکھیے۔ کوئی اس طرح کا اخلاق پیش کر سکتا ہے؟ ہم بھی آج عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا ماننے والا کہتے ہیں۔ آج یہ اخلاق ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ نہیں اپناتے۔ میرے بھائیوں، اگر غور کیجئے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، صحابہ کی کامیابی، اہل بیت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اخلاق میں اتنے اعلیٰ تھے۔ آج ہماری ذلت و رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج ایک طرف ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا ہے اور دوسری طرف ہماری اخلاقی حالت بہت گر چکی۔ ہم پستی کا شکار ہے، ہم ذلت کا شکار ہے۔ آج ہمارا حال تو والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آج ہمارا حال تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آج ہمارا حال تو اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آج ہمارا حال تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ چے جائے کہ کوئی غیر ہو، چے جائے کہ کوئی جانی دشمن ہو جس نے پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کیا۔ یہ اخلاق کیا صرف بیان کر دینے کے لیے ہے؟ کیا نبی کے یہ اخلاق صرف پڑھ لینے کے لیے ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اس لیے نبی نے اخلاق پیش کیے ہیں تاکہ ہم بھی اس کا نمونہ پیش کریں۔ آج ہماری پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم سمندر کی جھاگ کے برابر ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے بہت نیچے گر چکے، بہت نیچے گر چکے۔ وہاں نبی کے اخلاق یہ ہے کہ اپنے جانی دشمنوں کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے گا۔
پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ دعوت دے چکے ہیں، آپ کو جواز تھا، اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا، اگر آپ چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیا جائے، انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بد دعا نہیں دے رہے ہیں، ان کی ہلاکت کی دعائیں نہیں کر رہے ہیں، ان پر عذاب کا فیصلہ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے گا۔ اور پھر وہی ہوا میرے بھائیوں، یہی طائف کے لوگ، یہی بنو ثقیف کے لوگ سب سے اخیر میں ایمان لائے ہیں، سب سے اخیر میں۔ مدینہ طیبہ میں جب مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، مکہ فتح ہو جاتا ہے، اس کے بعد جا کر پھر ان سے ایک جنگ کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کا محاصرہ کیا، گھیرا، پھر ایک مہینے، لمبی مدت تک یہ اپنے قلعوں میں بند رہے، ایمان نہیں لائے، باہر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے پھر چھوڑ دیا انہیں، پھر چھوڑ دیا۔ پھر سب سے اخیر میں ان کا پورا قافلہ، ان کے بڑے بڑے سرداران مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ طائف کے لوگ آ رہے ہیں، تو صحابہ کو فرمایا جاؤ ان کا اکرام کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی عملی تفسیر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، یہ ہے اس کی مثال۔ وہ جو جانی دشمن تھے، وہی لڑکے جو اوباش لڑکے تھے، ان میں سے کئی آج آ رہے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا اکرام کرو۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے لیے کہا کہ مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمے لگاؤ، کنارے کنارے خیمے لگاؤ، اور اس طرح خیمے لگاؤ کہ یہاں بیٹھے اور یہ قرآن سنیں، یہ نماز دیکھیں، یہ مسجد نبوی کا ماحول دیکھیں۔ یہ اہتمام فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے 10 شرطیں رکھی۔ ایسے نہیں آ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ایمان لانے آئے ہیں، نہیں، اب بھی سرکشی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ شرطیں تو یہ شرطیں تو 10 شرطیں کہ ہم زنا نہیں چھوڑیں گے، ہم بتوں کو پوجنا نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے سمجھایا، ایک ایک چیزیں ان کو سمجھائی، اور پھر جا کر وہ ایمان لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ ایک بڑا بت ان کے یہاں تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم ان کو غالباً ابھی تک ہم ہبل کو کی پوجا کرتے تھے، ہم اس کی پوجا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس لیے تمہیں شرک چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم ہبل کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن ہبل کو توڑیں گے نہیں، ہم ہبل کو توڑیں گے نہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اس کو کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ تم لوگ توڑ دینا۔ یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سنائی دیتا ہوں۔ وہ 2 صحابی گئے، ان کے ساتھ پورا طائف، بنو ثقیف کے لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں کہ ہمارا یہ بڑا والا بت اگر آج توڑا جائے گا تو کیا ہوگا آج زمین پھٹ جائے گی کہ آسمان ٹوٹ پڑے گا، کیا ہوگا۔ وہ تو یقیناً سہمے ڈرے ہوئے تھے۔ 2 صحابی گئے، اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے، وہ ذرا مزاحیہ تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ وہ اور ایک صحابی جب 2 گئے، انہوں نے اپنے ساتھی صحابی کے کان میں یہ بات کہی کہ دیکھو یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا ان سے مذاق کرتا ہوں، میں جب ہبل پر کڑھائی ماروں گا، اسے توڑوں گا تو میں زمین پر گر کر لوٹنے پوٹنے لگوں گا، تم مت ڈرنا، ذرا ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے دیکھنا۔
انہوں نے زبردست ہتھوڑا مارا اس بت پر، اس کا سر ٹوٹ گیا، تو خود جو ہے وہ ناٹک کرنے کے لیے تھوڑا سا سر زمین پر گرے، الٹنے پلٹنے لگے، پورا طائف بالکل سناٹے میں آ گیا. دیکھو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے خدا کو مت توڑنا، توڑو گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. وہ پریشان. جب تھوڑی دیر ہو گئی، سب کی ہائے ہائے نکل گئی، تو پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ بے وقوفو، یہ ایک پتھر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک خدا کی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. تب جا کے ان کی جان میں جان آیا ہے، اس کے بعد پھر اسے وہاں سے ختم کر دیا گیا. آپ سوچو، وہی پورا طائف، پورا بنو ثقیف ایمان لے آیا، اور اس میں وہ سردار بھی تھا جس نے آپ کو ٹھکرایا تھا، اس کے بچے بھی تھے. یہ نبی کے اخلاق تھے. میرے بھائیو غور کیجئے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامیاب ہوئی، آپ کی تحریک پوری دنیا میں گئی، بڑی بڑی طاقتیں صحابہ سے اور آپ کی ذات سے ٹکرا کر پاش ہو گئی. غزوہ بدر میں سنا چکا ہوں، 313 کون سی طاقت ہوتی ہے 1000 کے مقابلے میں، کامیاب ہوئے. احد میں جو کیفیت ہوئی، اس کے باوجود بھی اتنا رعب تھا کہ کفار کچھ نہ کر سکے. غزوہ احزاب نے دیکھا آپ نے کہ پورا جزیرۃ العرب امٹ کے آ گیا صرف 2-3 ہزار مسلمانوں کے لیے، لیکن کچھ نہیں کر سکا. یہ ساری کامیابی کا جو راز ہے میرے بھائیو، ایک طرف ان کا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے فرائض و واجبات و احکامات کی پابندی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے. غزوہ احزاب میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا. کون؟ رسول خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں. عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ بہت غصہ ہو گئے. آپ نے بددعا کی ان کفار پر کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہلاک کرے جن کی وجہ سے میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. کس کے لیے قضا ہوئی تھی؟ اپنی روزی روٹی کے، اپنی دکان کے لیے، یا اپنے کاروبار کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے ہی نماز قضا ہوئی تھی، اللہ کے راستے میں نماز قضا ہوئی تھی. یہ تھا ان کا معیار. آج ہم اور آپ کس حال میں ہیں؟ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا گہرا ہے، ذرا غور کیجئے. اللہ پر کتنا بھروسہ ہے ہمارا، اللہ کے احکامات کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے، میدان جنگ میں ہے، عصر کی نماز قضا ہوتی ہے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، یعنی اتنا غم ہوتا ہے، اتنا ملال ہوتا ہے آپ کو. ہماری نمازیں روزانہ قضا ہوتی ہیں، روزانہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج ہی فجر قضا کر کے آئے ہوں گے؟ عصر کی نماز کا تو چائے خانوں میں، کرکٹ میچ میں، بازاروں میں. ہماری عورتوں کی تو روزانہ نمازیں بازاروں میں قضا ہو رہی ہیں. کیا تعلق ہے؟ اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے، کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی. یہ مال، یہ دولت، یہ کاروبار، یہ عزت، یہ شہرت کچھ کام آنے والی نہیں ہے. ہم ذلیل و رسوا ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا. رب سے ناتا جوڑو، مضبوط کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ سرخروئی عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے. اور دوسری طرف میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو بلند کرو. صحابہ کی کامیابی کا دوسرا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کا عدل و انصاف، ان کی اخلاقی برتری تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا، صحابہ کے واقعات سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کسی مقدمے میں عدالت میں بلایا. آپ امیر المومنین ہیں، ایک مقدمہ آپ کے خلاف دائر کیا. حضرت عمر فاروق جب عدالت میں پہنچتے ہیں، صرف پہنچ جاتے ہیں، وہ یہودی گواہی دیتا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہو کر عدالت میں آ گئے، بس یہی آپ کی سچائی کی دلیل ہے. کون؟ آج کا بادشاہ ایک عام انسان کے مقدمے میں، ایک عام انسان کے بارے میں
عدالت میں جا سکتا ہے؟ یہ مثال قائم کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھے، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المؤمنین تھے، ان کی زرہ غائب ہو گئی، ایک یہودی نے چرا لی۔ اس یہودی کے پاس آپ کی زرہ مل گئی۔ آپ نے کہا یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا نہیں میری ہے۔ فیصلہ عدالت میں گیا، قاضی شریح اس وقت قاضی تھے، یعنی جج تھے۔ ان کے سامنے جب مقدمہ آیا تو ایک طرف یہودی عام انسان اور ایک طرف امیر المؤمنین مسلمانوں کے سردار، خلفائے راشدین میں سے ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چچا زاد بھائی حضرت علی کھڑے ہیں۔ قاضی شریح نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، حالانکہ یہ زرہ ہے یہودی کے پاس، تو دعویٰ کرنے والے کو گواہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنا گواہ پیش کیجئے کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا حسن ہے جو گواہی دے گا کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شریح نے کہا امیر المؤمنین، اسلام کا یہ اصول ہے کہ باپ کے حق میں کوئی بیٹا گواہی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور گواہ میرے پاس نہیں۔ قاضی شریح نے فیصلہ دے دیا کہ یہ زرہ پھر آپ کی نہیں ہو سکتی، جس کے پاس ہے اسی کی ہے۔ حضرت علی واپس ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ یہودی دوڑا آیا آپ کا ہاتھ پکڑ کے، کہتا ہے امیر المؤمنین، یہ انصاف دیکھ کر مجھے آج یقین ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں، آپ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھی اخلاقی برتری۔ آپ سیرت کے واقعات اٹھائیے میرے بھائیوں، ان واقعات اور سیرت کے یہ تمام واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا مکے میں اٹھتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، کارواں بنتا جاتا ہے، پھر یہ کارواں بڑھتے پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرتے ہیں۔ تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کا سورج غروب نہیں ہوتا۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھا تھا، ایک بادل اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اس نے کہا اے بادل، تو جہاں کہیں بھی برسے گا، تو چاہے یہاں میرے ملک میں برسے یا کہیں اور برسے، جہاں کہیں بھی برسے گا اس کا خراج میرے دربار میں ہی آئے گا۔ یعنی تو کہیں برسے گا، وہاں اناج ہوگا تو اس اناج کا جو ٹیکس ہے، جو خراج ہے، وہ میرے دربار میں ہی آئے گا۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے 2 بنیادی سبب تھے، غور کیجیے گا۔ ایک، اللہ سے تعلق بہت مضبوط تھا، اللہ پر ایمان بہت مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ بہت مضبوط تھا، اللہ کے احکامات کی 100% پاسداری تھی۔ میدان جہاد میں بھی گوارا نہیں تھا کہ نماز قضا کر دیں، جائے کہ بازاروں میں۔ دشمن کے ساتھ بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ انہیں بد دعا دے دیں، ان کے ساتھ جھوٹ بول دیں، ان کے ساتھ بدعہدی کر دیں، ان کے ساتھ ناانصافی کریں یا ان پر ظلم کریں۔
یہ دشمنوں کے ساتھ بھی گوارا نہیں تھا ان کا. ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف اخلاق میں اتنا اعلیٰ معیار رکھتے تھے میرے بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کی مثالیں دیکھیے، اہل بیت کی مثالیں دیکھیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک خیبر کے موقع پر ایک شخص سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ اسے زیر کر دیتے ہیں، اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں اور تلوار کھینچ لیتے ہیں. سینے پر سوار ہے حضرت علی، تلوار کھینچ کر کہتے ہیں بول. اتنے میں وہ منہ پر تھوک دیتا ہے. حضرت علی وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے، جاتے چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ بڑی مشکل سے اس پر قابو پائے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ابھی تک میں اسے قتل کر رہا تھا تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، حق کے لیے کر رہا تھا، دین کے لیے کر رہا تھا. اب جب اس نے مجھے تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا، تو مجھے لگا کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے اور اب اس کے تھوکنے کا بدلہ لینے کی وجہ سے اس کو قتل کروں گا، اس لیے میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. میرے بھائیو، دوسرا سبب ان کی اخلاقی برتری تھی، اور آج ہماری ذلت و رسوائی کے بھی یہی دونوں سبب ہیں. ایک طرف بہت مختصر غور سے سنیے کہ ان کی کامیابی کا راز، ایک طرف ان کا اللہ سے تعلق، اللہ کے احکامات کی پاسداری، اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ، دین کے ایک ایک حکم پر 100% عمل، اور ان کی اخلاقی برتری، لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت، انصاف، عدل، امانت داری. اور ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بھی یہی دو ہیں. اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، فرائض کو چھوڑنا شروع کر دیا، حرام کاموں میں لگ گئے، برائیوں میں لگ گئے، اپنے رب کو ناراض کر لیا. اور دوسری طرف ہماری اخلاقی پستی، جھوٹ عام ہے، بدعہدی عام ہے، بے ایمانی عام ہے، بد اخلاقی عام ہے، ظلم عام ہے، ناانصافی عام ہے ہم مسلمانوں میں. اور یہی دونوں سبب ہیں ہماری ذلت و رسوائی کے، ہماری پستی کے. اگر ہمیں نکلنا ہے اس سے میرے بھائیوں، پھر سرخرو ہونا چاہتے ہو، پھر سربلند ہونا چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اٹھو. ایک طرف اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اور دوسری طرف اپنی سیرت کو بناؤ، اپنے اخلاق کو بناؤ، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو بناؤ، اور وہ نمونہ پیش کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ نے پیش کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.